میرے نوجوانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آج تو باپ اگر اولاد کے تعلق سے ذرا سی کوئی کمی کر دے، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے میں دیر نہیں لگتی. باپ کو گالیاں تک دے دیتی ہے اولاد، ماں کو برا بھلا تک کہہ دیتی ہے اولاد، یہاں تک کہہ دیتی ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. ایسے بھی بیٹے موجود ہیں، ایسی بھی بیٹیاں موجود ہیں، موقع پڑا ہے تو باپ سے کہتی ہے آپ نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے. اگر آپ کے باپ نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا ہے تو آج آپ جوان کیسے ہو؟ اگر آپ کی ماں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، یہ بولنے کی صلاحیت آپ کے اندر کیسے پیدا ہو گئی جو آج اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کے آپ بات کر رہے ہیں؟ ابراہیم نے اپنے بیٹے سے پوچھا بتا بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ اچھا یہ نہیں بتایا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے، صاف سا بتا دیا میں نے خواب دیکھا ہے. اب بیٹے کے سینس پر چھوڑ دیا، بیٹے کی سمجھداری پر چھوڑ دیا کہ میرا بیٹا کتنا سمجھدار ہے. اب بیٹا تو نبی کا بیٹا تھا، بیٹے کو تو پتا ہے میرا باپ نبی ہے، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی جو خواب میں دیکھتا ہے وہ برحق ہوتا ہے. آج ہم نے ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا. آج ہم بٹ گئے، ہم اس نبی کی سیرت کو بھول گئے جس نبی کا آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جس نبی کے نام پر ہم جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس نبی کی سیرت کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا پیغام یہ ہے میرے بھائیوں، ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، یونائٹڈ ہو جاؤ، اپنے اندر ایکتا پیدا کرو. برادری، مسلک، فرقہ یہ سب چیزیں بعد میں ہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہمارے ایک ہونے کی بنیاد ہے، اور آج اس کلمے پر ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے. آج ہم نے ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا. آج ہم بٹ گئے، ہم اس نبی کی سیرت کو بھول گئے جس نبی کا آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور جس نبی کے نام پر ہم جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس نبی کی سیرت کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا پیغام یہ ہے میرے بھائیوں، ایک ہو. یعنی مسلمان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہے اور شرک کا مطلب کیا ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے جو اس کی توحید کو برباد کر دیتی ہے. کچھ بے شرم مسلمان ہیں، کہتے ہیں ارے ہم تو بسم اللہ پڑھ کے سب کھا لیتے ہیں. غیر اللہ کے نام پر کوئی مرغا ذبح کیا گیا، غیر اللہ کے نام پر بکرا ذبح کیا گیا، غیر اللہ کے در پہ چڑھائی گئی مٹھائی آئی، یہ بے شرم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا ہے. کل کو سور کا گوشت تیرے سامنے آئے گا تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لے گا. کل کو شراب تیرے سامنے پیش کی جائے گی تو بسم اللہ پڑھ کے پی لے گا. جتنی حرام شراب ہے اور جتنا حرام سور کا گوشت ہے، اتنا ہی حرام ایک مسلمان کے لیے وہ چیز ہے میرے بھائیوں جس چیز پر غیر اللہ کا نام دیا گیا. یعنی مسلمان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہے اور شرک کا مطلب کیا ہے. اور دجال، اور قیامت کے پہلے دجال ظاہر ہوگا. دجال کون ہوگا؟ یہ بنی آدم میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے. ایران کے شہر اصفہان سے نکلے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بہت طاقت دے گا. ایک آنکھ کا کانا ہوگا، پیشانی پر کافر لکھا ہوگا. اس کے فتنے میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو جائیں گے، بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو اس کے فتنے سے بچیں گے. اتنی طاقت اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، وہ آسمان سے کہے گا تو بارش برسات، آسمان سے بارش ہونے لگے گی. وہ زمین سے کہے گا تو سبزہ اگا دے، زمین سے سبزہ اگنے لگے گا. پوری دنیا کا چکر لگائے گا، مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا. مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کی بارڈر پر، اس کی سرحد پر فرشتے ننگی تلوار لے کر کے کھڑے ہوں گے جو اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے. ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں اگر اس پروگرام کو سن رہی ہوں، ایک پیغام ان کو بھی دینا چاہتا ہوں. شوہر کبھی کم بھی کماتا ہے، کبھی زیادہ بھی کماتا ہے، لیکن عورتوں کی عادت ہوتی ہے اگر اچھی زندگی گزار لی اور کبھی اللہ نہ کرے کاروبار میں تنگی آ گئی، شوہر نے کچھ خرچوں میں کمی کر دی، کچھ شوق اور ارمان کچھ کم کر دیے، تو بڑی شکایتیں لے کے بیٹھ جاتی. میری ماں اور بہنوں، اپنے شوہروں کی صرف سکھ کی ساتھی مت بنو، ان کے دکھ کی ساتھی بھی بنو. اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کی بیویوں نے نبی کے ساتھ ایسے ایسے دن گزارے ہیں، آج کی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ ایک دن نہیں رہ سکتی. اما عائشہ فرماتی ہے کہ 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے. وما کان شیء فی ابیات رسول اللہ، اللہ کے رسول کے گھروں میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے گھروں میں چولہا نہ جلا کرتے.